بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ تمام اہل عرب فساد، اخلاق، بدکاری، قتل و غارت، رسوم بد اور اصنام پرستی میں اس طرح مشغول تھے کہ ان کو مذہب کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ کچھ عرب ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ کل اقوام عالم کم و بیش ان احوال میں اہل عرب کی شریک تھی۔ فارس و روم کی اس زمانہ کی تاریخ کا ایک صفحہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ شراب نوشی، بدکاری، قتل و غارت اہل فارس و روم کے لیے روزمرہ کی زندگی کا ایک دلچسپ مشغلہ تھا، جس میں ان کے ادنیٰ و اعلیٰ سب برابر کے شریک تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں اصنام پرستی اور رسوم بد کا یہ حال تھا کہ زندہ انسان بتوں کے نام پر بینڈ چڑھائے جاتے تھے اور مردہ شوہر کی خاطر زندہ عورت کو نظر آتش کیا جاتا تھا، جس کو ستہ کی رسم کہتے تھے، اور یہ دونوں کام مذہب کی مقدس رسم سمجھ کر انجام پاتے تھے۔ اسی طرح دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں کا حال تھا۔ غرض یہ کہ بدیہی واقعات ہے کہ قبل ظہور اسلام تمام اقوام عالم صحیح روحانی زندگی سے آشنا اور اس سے قطعاً بیزار تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی اجتماعی و اخلاقی زندگی نے بھی بد سے بدتر صورت اختیار کر لی تھی، اور نظام دینی کی وہ بندشیں جو اپنے زمانہ میں ملکوں اور قوموں کے لیے خدا کے پیغمبروں نے قائم کی تھی، پارا ہو چکی تھی۔ جب اقوام عالم کے اجتماعی، اخلاقی اور مادی و روحانی زندگی اس درجہ تباہ و برباد ہو گئی، تب خدائے قدوس کی غیرت کو حرکت آئی اور اس نے اسی سرزمین عرب میں کہ جس کے باشندے مذکورہ اخلاقی تباہ کاریوں میں تمام اقوام پر سبقت لے گئے تھے، اسلام جیسے جامع مذہب کو نازل فرمایا تاکہ نظام دینی کا یہ آخری پیغام اپنی معجزانہ تعلیم سے اسی قوم یعنی عرب کو انسان کامل بنا کر تمام اقوام عالم کی اصلاحی زندگی کا استاد بنا دے، جس کو ان کی سخت حاجت تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اس وقت دونوں نے یہ دعا مانگی اور یہ دعا ولادت باسعادت کی صورت میں قبول ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی عرب سے تاکہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ عالم انسانی کی اس تاریخ کے اوراق جو عرب سے عجم تک اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی، مذہبی تباہی و بربادی کے حالات کا پتہ دے رہے تھے، ابھی بوسیدہ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ خدائے واحد کا سب سے برتر اور سب سے آخری پیغمبر آفتاب نبوت بن کر 9 ربیع الاول بوقت صبح ابو طالب کے مکان سے طلوع ہوا، یا یوں کہیے کہ دعائے ابراہیم و بشارت عیسیٰ نے پہلو آمنہ سے ظاہر ہو کر زیر و بالا کو منور کر دیا، یعنی وہ جس کے وجود سے خوابیدہ بیدار ہوئے اور جس کی بصیرت سے نابیناؤں نے بصیرت پائی، اور ناشنواں ہوئے، جس کی ایک آواز سے کفر کی دنیا برباد ہوئی اور توحید کا عالم تعمیر ہوا، جس کی ایک پکار سے ظلمت شرک کافور ہوئی اور نور ایمان چمک اٹھا۔ عالم قدس میں انبیاء سے اسی کے احترام کا عہد لیا گیا اور رسول نے اسی کے آنے کی بشارت دی۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے محمدین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہارے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے اور اس رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہے۔ جس سال خدا کا یہ سچا نبی عالم وجود میں آیا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل کہتے تھے۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ نے، جس کا نام ابرہہ تھا، ایک گرجا بنایا تھا۔ مقصود یہ تھا کہ تمام عرب کعبہ کی بجائے اس کا حج کیا کرے اور کعبہ کی شوکت جاتی رہے۔ کسی عربی نے غصے میں اس گرجا گھر میں غلاظت کر دی اور بھاگ گیا۔ ابرہہ کو سخت غصہ آیا اور ایک جماعت ہاتھیوں پر سوار ساتھ لے کر کعبہ گرانے کے لیے روانہ ہوا۔ مکہ کے قریب پہنچا تو قدرت الہی سے چھوٹے چھوٹے جانور نمودار ہوئے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریات لشکر پر برسائی۔
جس کی بدولت سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے سورہ الفیل میں کیا ہے۔ شمسی حساب سے اس تاریخ کے موافقت 20 اپریل 571 عیسوی کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض مورخین نے 20 اگست 570 کہا ہے۔ اس بیان کردہ حساب سے ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 5 سے 71 سال کا زمانہ ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے درمیان 1716 سال کا عرصہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 545 سال، اور حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1081 سال، اور نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 2242 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ مورخین نے اس حساب کے مطابق ولادت باسعادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ تک 6155 سال کی مدت قرار دی ہے، لیکن یہ مدت تخمینی ہے، یقینی نہیں۔